بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیو اور دوستو، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ پہلی اخلاص اور دوسری ہے متابعہ، یعنی کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، جب تک ان میں یہ دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی تب تک وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ اور انہیں شروط قبول العمل بھی کہتے ہیں، یعنی عمل کے قبول ہونے کی شرطیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں گی تب تک وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلی ہے اخلاص، یعنی وہ عمل، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو اور دل میں کوئی اور چیز نہ ہو، شہرت وغیرہ۔ وہ عمل، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے متابعہ، یعنی وہ عمل اور وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی عبادت جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، تب تک وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم شریف کی روایت ہے، 1718 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی عمل کیا جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے یہ سوچیں اور ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ اخلاص، یعنی ہماری وہ عبادت اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، اور دوسرے نمبر پر سوچیں کہ یہ جو ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔